ان کو بھی دھمکیاں لگانا، ان کے خلاف بھی غلط بات کرنا، اور پھر جس طریقے سے اس ملک کے باقی اداروں کے بارے میں جس طرح ایڈریس کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی طور پر قابل مذمت بھی ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں کہوں گا کہ علی احمد گنڈا پور کا یہ قصور نہیں ہے، میں اس میں اس طرح سے کہوں گا کہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس کو ٹریننگ دینے والے کا ہے، یہ قصور اس کو اپریشیٹ کرنے والے کا ہے، یہ قصور اس کو اس طرح کا سبق دینے والے کا ہے، یہ قصور اس جماعت کے اس سربراہ کا ہے جس کی اپنی سوچ بھی یہی ہے، جس کی اپنی تاریخ بھی یہ رہی ہے، اور جس نے اس طریقے کی ہی صرف سیاست کی ہے۔ میڈم، آپ اگر ہسٹری دیکھیں اس جماعت کی ہسٹری یہ ہے کہ اس جماعت نے انفارچونیٹلی اس ملک میں سیاست کو بہت ہی حد تک آلودہ کیا، پالیٹکس کو ایک تباہی کے کنارے پہ پہنچانے کی کوشش کی۔ سیاسی اختلافات ہوتے تھے، سیاسی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں ہماری، لیکن کبھی بھی وہ دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ انفارچونیٹلی اس جماعت کے سربراہ نے اس ملک میں ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ دشمنیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ کئی جگہوں پر جو ٹریننگ دی جاتی تھی اپنے ورکروں کو، وہ ورکروں کو ٹریننگ یہ دی جاتی تھی کہ جو جتنی زیادہ گالی دے گا، جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا، جو جتنا زیادہ برا بھلا بولے گا، اس کو اتنی اچھی وزارت مل جائے گی، اس کو اتنا اچھے عہدے مل جائیں گے، اس کو اچھی پوزیشن مل جائیں گی۔ اب ایک کمپیریزن دیا آغا سراج درانی صاحب نے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں چیف منسٹر جو دیے، اب کون کون سے چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں دیے سر؟ مجھے یاد ہے قائم علی شاہ صاحب سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے، آفتاب شعبان میرانی صاحب دیا، سید عبداللہ شاہ صاحب دیے، مراد علی شاہ صاحب دیے۔ اب وہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے بتائیں کون کون سے چیف منسٹر دیے۔ ایک وہ پنجاب میں موجود تھا، آپ کو یاد ہوگا، بوزدار صاحب، وسیم اکرم پلیس جس کو کہتے تھے، اور پھر دوسرا یہ گنڈا پور صاحب دیا۔ اب کیا کرائیٹیریا جو ہے وہ انہوں نے اس کے لیے دیا، یہی کہ جی ہاں یہ زیادہ بدتمیزی کر سکتے ہوں گے، یہ زیادہ گالم گلوچ کر سکتے ہوں گے، یہ زیادہ جو ہے خواتین کی یا کسی کی بھی توہین کر سکتے ہوں گے۔